اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہم گفتگو کر رہے تھے معجزات کے سلسلے میں کہ معجزات قانون طبیعت کو توڑ کر کے سامنے آتے ہیں یا قانون طبیعت کے تحت۔ اس سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے واضح کر دیا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ معجزہ قانون طبیعت کو نہیں توڑتا، قانون طبیعت کے تحت رونما ہوتا ہے۔ قانون طبیعت یہ ہے کہ ہر معلول کے لیے ایک علت، ہر مسبب کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ بغیر سبب و علت کی کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب اللہ ان یجعل الاشیاء الا باسبابها، اللہ تعالیٰ کے قانون فطرت ہے کہ سبب کے بغیر کوئی مسبب از خود وجود میں نہیں آتا۔ یہاں معجزہ بھی سبب کے تحت، علت کے تحت وجود میں آتا ہے، بغیر سبب علت کے وجود میں نہیں آتا۔ پھر فرق معجزہ اور غیر معجزہ میں کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ معجزے کے پیچھے جو اسباب و علل ہیں وہ قابل تسخیر نہیں ہے ہر ایک کے لیے، وہ صرف ارادہ الہی اور دعائے نبی کے ہاتھ سے، ارادہ خدا سے یہ معجزے جو ہے اور رونما ہوتے ہیں۔ یہ جو توجیہ کرتے ہیں، جو لوگ مرعوب ہیں سائنس وغیرہ سے، جو مرعوب ہے وہ لوگ توجیہ کرتے ہیں، وہ بعض معجزات کے بارے میں اگر آپ کے لیے کوئی توجیہ ملتی ہے، لیکن بعض معجزات کے لیے توجیہ بھی نہیں ملتی۔ مثلا عصائے موسیٰ کا اژدہا بن جانا ایک دم بلا وقفہ، اس کی کیا آپ کے پاس توجیہ ہے؟ کوئی توجیہ نہیں۔ اس کے پیچھے ایک علت و سبب ہے، اس علت و سبب کے تحت یہ عصا اژدہا بن جاتا ہے۔ یک مرتبہ نہیں ہو سکتا، لیکن یک مرتبہ فوراً عصا کا اژدہا کیسے ہوا؟ یہ اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، جو اسباب ہیں، جو علل ہیں، وہ ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے۔ اگر ہر کے لیے قابل تسخیر ہے تو پھر معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو ہر ایک کے لیے قابل تسخیر نہ ہو۔ لہٰذا عصا کا فوراً اژدہا بن جانا یہ کسی کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے۔ وہ حقیقتاً اژدہا بن گیا تھا۔ سحر، جادو میں، معجزے میں فرق کیا ہے؟ جادو میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو نظر آتا ہے، حقیقت کے برخلاف۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا، لوگوں کو احساس ایسا ہوتا ہے، اس کو جادو کہتے ہیں۔ لوگوں کو آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جادو جو ہے وہ دھوکہ ہے، فریب ہے، حقیقت سے اس کا کوئی ربط نہیں ہوتا۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ نے جب اژدہے کا معجزہ دکھایا تو جادو کہہ دیا اس کو، اور یہ معجزہ، دو معجزے دیکھے، ایک اژدہا بننا اور ایک ید بیضا۔ اس وقت ایک جابر حکمراں، جابر فرعون بھی اپنا ذاتی نظریہ پیش نہیں کر پاتا، وہ جابرانہ حکم نہیں چلتا، ادھر معجزہ بہت سنگین ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ لینا شروع کر دیا۔ ان سے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، کہ وہ چاہتا ہے کہ اس جادو کے ذریعے ہم کو اپنی سرزمین سے نکالیں۔ ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے، حضرت موسیٰ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم کو مصر سے جانے دیں،
ہم کو اس مصر کی سرزمین سے نکلنے دیں، یہ مطالبہ تھا، بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے دو۔ اور یہ کہتا ہے کہ یہ ہم کو مصر سے نکالنا چاہتا ہے، الٹا حضرت موسیٰ کہتے ہیں ہم کو مصر سے نکلنے دو، فرعون کہتا ہے موسیٰ ہم کو مصر سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ پہلے بتایا آپ کو، کیونکہ حضرت موسیٰ کا جو دعویٰ ہے، دعوی نبوت، یہ اس کی بادشاہت کے خلاف، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سیاسی بھی ہے، سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اور فکری اور عقیدتی اعتبار، ہر اعتبار سے یہ معجزہ جو ہے وہ فرعون کے خلاف جا رہا تھا۔